ایسا شنیع عمل ہے کہ اللہ نے ایسی مثال کسی اور عمل کے لیے نہیں دی۔ جب وہ واپس چلا گیا نا تو اللہ کے پیغمبر نے بڑا شریر آدمی، آپ اپنے بھائی یا بہن کا کسی بھی مجلس میں کسی کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کسی بھی ایسے انداز سے کریں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ ناپسند کرے۔ اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ آپ ایسے کہیں گے تو غیبت ہوگی، اس کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے غیبت کی تعریف کی ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، اور اللہ اکبر، یہ ایک ایسا شنیع عمل ہے کہ اللہ نے ایسی مثال کسی اور عمل کے لیے نہیں دی۔ فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا بھائی ہو، ایک تو وہ اس کا بھائی ہو اور پھر وہ زندہ بھی نہ ہو، اور پھر وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہو، اپنے مردہ بھائی کی گوشت؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بھائی یا بہن کا کسی بھی مجلس میں کسی کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہو گیا، پھر تو یہ عیب نہ ہوا، پھر تو یہ غیبت نہ ہوئی۔ تو غیبت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جی اکیلے میں اس کی اصلاح کی جائے، یا تو آپ توقف اختیار کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور میں اس قابل ہوں تو آپ گزشتہ آیات میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کریں۔ آپ اس کے پاس جائیں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے سامنے معاملے کو رکھیں، بھئی آپ کے اندر یہ چیز ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی ذکر کرے، یہ عیب آپ اپنے اندر سے ختم کریں۔ اور غیبت کے جواز کی جو صورتیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ چھٹے سپارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے عیب کو ذکر کرے۔ یہاں دو باتیں ہیں، پہلے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے عیب کو اچھالے، وہ پہلے مرحلے میں وہ اس کے عیب کو ذکر کرے گا کہاں پر؟ ان کے سامنے جو اس کو ظلم سے روک سکے، ان کے سامنے جو اس کو اس کے ظلم سے روک سکے۔ لیکن بسا اوقات اگر انسان مجبور ہو جائے، ظالم ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کی فریاد کوئی نہیں سن رہا، تو مظلوم اس ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بتا رہا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کی، ٹھیک ہے، ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، مفتی کے سامنے کسی کے عیب کو ذکر کیا جا سکتا، اگر آپ نے فتویٰ لینا ہے کسی کے تعلق سے آپ ذکر کر سکتے۔ تیسری صورت یہ، گواہی اگر آپ دے رہے ہوں عدلیہ یعنی اس کے اندر، تو پھر آپ ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گواہی میں کسی کے عیب کو ذکر کر سکتے۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اگر تعلق دین اور شرع کے ساتھ ہو اور کوئی ایسا شخص جس کے فسق یا بدعت کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہو دین کو یا پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب ذکر کر سکتے، یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کو سننا نہیں چاہیے، اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور آخری اس کے اندر شخص وہ آتا ہے کوئی ایسا فاسق اور فاجر جس کا فسق عام ہو، تو ممکن ہے کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ اس کے دھوکے میں آ جائے، اس کے شر میں آ جائے اور اس کے فسق کے اندر مبتلا ہو جائے، لہذا پھر آپ بتا سکتے ہیں بھائی خیال کرنا، وہاں جا رہے ہو اس سے دور رہنا، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام کے بعد ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اجازت مانگی گئی، آپ نے اجازت دے دی، اللہ کے پیغمبر اس سے ملے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ واپس چلا گیا نا تو اللہ کے پیغمبر نے، بڑا شریر آدمی، اس کے جانے کے بڑا شریر آدمی، تاکہ اس کے اندر جو یہ عیب تھا، جو اس کی جو شرارت تھی نا، وہ ایسی تھی کہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مخلص ہیں تو کسی کے شر سے بچانے کے لیے شرعی ضوابط کے تحت اس کے عیب کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔